میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ عمران نیازی نے IMF کے معاہدے کی سرین خلاف ورزی کی۔ یہ IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے، یہ والی حکومت بھگت رہی ہے، شہباز شریف بھگت رہا ہے، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا IMF کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے۔ جو شخص IMF کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا، اس کو لاتے، اس کو کہتے IMF سے مذاکرات کرو۔ کیا شرائط طے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے؟ ریگوشیٹ کرو، ملک کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ، غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ۔ ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے 4 سال تک بچھائی گئی بارودی سرنگیں ہٹانے، سیاست کو ریاست پر قربان کرنے کی دعویدار حکومت کا 486 دنوں پر مشتمل اقتدار ختم ہونے میں فقط 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، لیکن ان 486 دنوں کے دوران ناظرین نہ تو بارودی سرنگیں ہٹائی گئیں، نہ ہی عوام کو ریلیف مل سکا۔ IMF ڈیمانڈز کو چیلنج کرنے کی بجائے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عوام پر ٹیکسز اور قیمتوں میں اضافے کا بوجھ ڈالا گیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کی بجائے ایک دن میں 35 روپے تک اضافہ کیا گیا۔ یہی نہیں، IMF کے کہنے پر تمام سبسڈیز کا خاتمہ کر کے عوام کو بجلی کے جھٹکے دیے۔ صنعتی ترقی پر پیٹرول بومنگ کی گئی۔ عوام کو ریلیف کی لال بتی کے پیچھے لگا کر مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا دی گئی۔ گزشتہ 1 سال 3 ماہ اور 23 دنوں کے دوران پہلے الزامات لگائے گئے۔ میری حکومت نے وعدہ خلافی نہیں کی۔ عمران نیازی نے IMF کے معاہدے کی سرین خلاف ورزی کی۔ یہ IMF کا معاہدہ جس کو آج قوم بھگت رہی ہے، یہ والی حکومت بھگت رہی ہے، شہباز شریف بھگت رہا ہے، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہے۔ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا IMF کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے۔ جو شخص IMF کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا، اس کو لاتے، اس کو کہتے IMF سے مذاکرات کرو۔ کیا شرائط طے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی ہے؟ ریگوشیٹ کرو، ملک کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ، غریب عوام کے مفاد میں ڈیل لے کر آؤ۔ ساتھ ہی امیدیں دلائی گئیں اور دعوے کیے گئے۔ آج تک تو کبھی الحمدللہ ڈیفالٹ کیا نہیں۔ خدا کے لیے یہ تماشے بند کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا۔ جتنا بھی کچھ لوگ پاکستان سے جلے ہوئے ہوں اس وقت، پاکستان کہیں ڈیفالٹ نہیں۔ I guarantee it was a man-made disaster. Please have a faith. کوئی ڈیفالٹ کا چانس نہیں ہے۔ اور جب بات نہ بن پائی تو کبھی دھمکیاں دی گئیں، کبھی مظلومیت کا سہارا لیا گیا۔ گھبرانے کی گل ہے، ہر چیز ان آرڈر ہے، ہر چیز کا ارینجمنٹ ہے۔ اب تو اگر چھینک بھی مارنی ہو تو IMF سے پوچھنا پڑے گا۔ کتنی یہ شومی قسمت۔ آج ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہم ریلیف دینا چاہیں بھی تو ابھی وہ ہم نہیں دے پا رہے، تو ہماری یہ مجبوری ہے اس وقت کہ ہمیں IMF کی شرائط ماننی ہے۔ پھر خدا کر کے IMF پروگرام ہو گیا، مگر اس دوران مفتاح اسماعیل اور عوام کی قربانی دی گئی۔ ایک بھی معاشی انڈیکیٹر، ایک بھی معاشی اشاریہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں مثبت پیش رفت ہوئی۔ گزشتہ 16 ماہ کے دوران پاور سیکٹر کا گردشی قرض میں 3 کھرب 93 ارب روپے اضافہ ہوا۔ اس وقت پاور سیکٹر کا گردشی قرضہ 2650 ارب روپے ہے، جو گزشتہ سال 22 کھرب 50 ارب روپے تھا۔ قرض کی صورتحال دیکھی جائے تو گزشتہ 16 ماہ کے دوران قرض میں کل 12 ارب ڈالر کا اضافہ کیا گیا، جبکہ شہباز حکومت نے ملکی قرضوں میں 60 کھرب روپے کا اضافہ کیا۔ گزشتہ 17 ماہ کے دوران روپے کی بے قدری جاری رہی۔ 9 مئی 2022 کو روپے کے مقابلے میں $1 185 روپے 70 پیسے کا تھا، جو آج 287 روپے 47 پیسے ہے، یعنی کہ گزشتہ 16 ماہ میں روپے کی قدر میں 102 روپے سے زیادہ کمی دیکھی گئی، یعنی کہ تقریباً 40% روپے کی قدر کم ہوئی۔ پیٹرول 149 روپے 86 پیسے سے بڑھا کر 272 روپے 95 پیسے کر دیا گیا، یعنی کہ 123 روپے کا خالص اضافہ۔ صنعتوں کا گلا بلند ترین شرح سود عائد کر کے بند کر دیا گیا۔ بے روزگاری اور معاشی جمود میں حصہ ڈالا گیا۔ اپریل 2022 میں شرح سود 12.5% تھی، جبکہ آج شرح سود تاریخ کی بلند ترین سطح 22% پر ہے۔ شرح سود میں اضافے کے ساتھ ساتھ زر مبادلہ ذخائر میں بہت بڑی کمی دیکھی گئی۔ 9 اپریل 2022 کو پاکستان کے ڈالر ریزرو 16 ارب ڈالر تھے، جو IMF پروگرام بحالی سے قبل 3 ارب ڈالر رہ گئے۔ برآمدات گزشتہ 16 ماہ میں 13% کمی کے ساتھ 26 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، جبکہ ترسیلات زر میں تقریباً 13% کمی کے ساتھ 24 ارب ڈالر تک پہنچا دی گئی۔ عوام کے لیے سب سے زیادہ اہم انفلیشن یعنی کہ مہنگائی رہی، جس میں ہوش شبہ اضافہ ہوا۔ عوام کے تمام طبق روشن ہو گئے۔ تحریک انصاف حکومت کے خاتمے کے دن مہنگائی کی شرح 13.4% تھی، اور اس کے اوپر مہنگائی مارچز نکالے جا رہے تھے، جو آج 28.9% ہے۔ خاص طور پر کھانے پینے کی اشیاء بہت مہنگی ہوئی۔ چینی کی قیمت 86 روپے سے بڑھ کر 155 روپے ہو گئی، یعنی کہ 45 روپے اضافہ صرف 16 ماہ میں ہوا۔
نان کی قیمت 2 گنا اضافے کے ساتھ 15 روپے سے 30 روپے ہوئی. اشیاء خوردونوش، ٹرانسپورٹ چارجز، بجلی اور گیس کی یوٹیلیٹی بلوں کے قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا. تنخواہ دار طبقے پر ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی اور عام آدمی کی قوت خرید میں 40% تک کمی دیکھی گئی. یہ تو تھی موجودہ حکومت کی کارکردگی. ہاں، ان 16 ماہ کے دوران ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، جس کے اوپر بار بار تضحیک کی گئی، صحافیوں کی تضحیک، سیاستدانوں کی تضحیک. حتیٰ کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو ایک صحافی کو چانٹا بھی دے مارا. بعد ازاں انہی کے وزیر اعظم یعنی کہ انہی کے باس نے یہ مانا کہ ڈیفالٹ کا خطرہ موجود تھا. تمام کوششوں کے بعد گزشتہ ماہ سٹینڈ بائی معاہدے کے بعد یہ خطرہ ٹل گیا. دوست ممالک کی جانب سے رکی ہوئی امداد ملی، جس سے مالی مشکلات میں کچھ کمی آئی. اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کہ گزشتہ 16 ماہ ریاست پاکستان کے لیے بہت مشکل تھے، لیکن ان مشکلات میں سب سے زیادہ حصہ موجودہ رجیم کا بھی تھا. کہہ سکتے ہیں the last 16 months a tenure of unfulfilled promises, but indeed it is again ending with more promises. ووٹ کا وقت آئے گا.